بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو گرامر کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسم فاعل کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل گولڈن باف سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسم فاعل ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر وہ کام کرنے والے شخص کا اصلی نام نہ ہو، اسم فاعل کہلاتا ہے۔ جیسے کرنے والا، اداکار، بکاری، مزدور وغیرہ، یعنی کہ جو شخص وہ کام کرتا ہے اس کام کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں تو اسے ہم اسم فاعل کہتے ہیں۔ ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر وہ کام کرنے والا شخص کا اصلی نام نہ ہو۔ جیتنے والے کھلاڑی کو انعام ملا، اب یہ کھلاڑی جو ہے اس کا اصلی نام نہیں ہے، اسے ایک نام دے دیا گیا ہے۔ مالی جو پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا ہے۔ اوپر والے جملے میں کھلاڑی اور مالی اسم فاعل ہیں جو اصل اسم کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب اسم فاعل کے اقسام۔ اسم فاعل کی دو اقسام ہیں، اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی۔ اسم فاعل قیاسی صرف مصدر کی نسبت سے بننے والے اسم کو اسم فاعل قیاسی کہا جاتا ہے، مثلا کھانے والا، پینے والا، دوڑنے والا، پڑھنے والا۔ ایسے اسماء جو کھانا، پینا، دوڑنا اور پڑھنا سے بنتے ہیں انہیں ہم اسم فاعل قیاسی کہیں گے۔ اسم فاعل سماعی عام طور پر بے قاعدہ ہوتے ہیں لیکن ان کا براہ راست تعلق مصدر سے نہیں ہوتا۔ اہل زبان جس طرح مصدر سے اسم بنا لیں اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، مثلا کوئی چیز رکھنے والے کو رکھوالا، پوجنے والے کو پجاری، لوٹنے والے کو لٹیرا کہا جاتا ہے۔ فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے؟ اسم فاعل یا تو مشتق مصدر سے بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے سننا سے سننے والا، یا اس کے ساتھ کوئی فاعلی علامت لگی ہوتی ہے، مثلا گاڑی بان میں بان جو ہے وہ فاعلی علامت کے طور پر آتا ہے۔ اور اس کے برعکس فاعل ہمیشہ جامد اور کسی کام کرنے والے کا نام ہوتا ہے، مثلا اسلم نے سنا۔ اس جملے میں اسلم فاعل ہے لیکن سنا فعل کی نسبت سے اسلم فاعل کو سننے والا کہا جائے تو یہ اسم فاعل ہوگا۔ آگے اسم مفعول ہے وہ اسم جو کسی ایسے شخص یا ایسی چیز کے لیے استعمال ہو جس پر کوئی فعل واقع ہو چکا ہو، یا وہ اسم جو کسی مفعول کی بجائے استعمال ہو اسم مفعول کہلاتا ہے۔ لکھا ہوا، دیکھا ہوا، سنا ہوا، آزمائے ہوئے وغیرہ۔ اسم مفعول کے آگے اقسام کیا ہیں؟ اسم مفعول کی جو ہے وہ مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ اسم مفعول قیاسی، مصدر سے بنے والے اسم مفعول کو اسم مفعول قیاسی کہتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھا ہوا، دیکھنا سے دیکھا ہوا اور بھاگنا سے بھاگا ہوا۔ اور اسم مفعول سماعی جو ہے وہ اسم جو مفعول سے مصدر سے کسی خاص قاعدے کے مطابق نہ بنے اسے ہم اسم مفعول سماعی کہا جاتا ہے، مثلا کموارہ، دل جلا، بگوڑا، بیاہتا وغیرہ۔ اسم مفعول بنانے کے قاعدے ہیں، مصدر کی علامت نہ دور کر کے اس کی جگہ الف لگاتے ہیں، پھر آگے ہوا بڑھا دیتے ہیں، مثلا بھاگنا سے بھاگا ہوا۔ فارسی کے بہت سے ایسے اسماء مفعول اردو میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور وہ فارسی ماضی مطلق کے آخر میں ہے لگانے سے بنتے ہیں، مثلا مردہ، شنیدہ، آزمودہ، سوختہ، موختہ، دیدہ، اندوختہ۔ مفعول کے وزن پر آنے والے عربی کے بہت سے اسم مفعول میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا مظلوم، مکتوب، مقتول، مخلوق، مسجود وغیرہ۔ مفعول اور اسم مفعول میں کیا فرق ہے؟ اسم فاعل کی طرح اسم مفعول بھی مصدر سے بنتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی مفعولی علامت لگی ہوتی ہے، لیکن مفعول مصدر سے نہیں بنایا جا سکتا۔ عام طور پر یہ کسی شخص یا چیز کا نام ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں فعل کی مناسبت سے مفعول کو جو نام دیا جاتا ہے اسم مفعول کہلاتا ہے، مثلا ہم نے گانا سنا۔ اس جملے میں گانا مفعول ہے لیکن سنا فعل کی نسبت سے گانا مفعول کو سنا ہوا کہا جائے تو اس صورت میں یہ اسم مفعول ہوگا۔ اسم حالیہ وہ الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی حالت کو ظاہر کریں اسم حالیہ کہلاتے ہیں، اور جس اسم کی حالت ظاہر ہو اسے ذوالحال یا حال والا کہتے ہیں، مثلا بچی روتے روتے سو گئی ہے۔ اس جملے میں روتے روتے اسم حالیہ ہے اور بچی ذوالحال ہے جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔
اس میں حالیہ کے قاعدے مصدر کی علامت نہ دور کر کے اس کی جگہ نا تا تی تے لگا کر آخر میں ہوا ہوئے ہوئی بڑھا دیتے ہیں. مثلا ہنسنا سے ہنستا ہوا، ہنستی ہوئی یا ہنستے ہوئے. اسی طرح تا تے تی کی علامت دوبارہ آئے پھر ہوا ہوئی اور ہوئے نہیں لگاتے. مثلا روتے روتے، ہنستی ہنستی، ٹہلتا ٹہلتا. اس میں معاوضہ وہ الفاظ جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کریں اس میں معاوضہ کہلاتے ہیں. مثلا اس کپڑے کی سلائی کیا ہے، گندم کی پسائی ادا کرو، کپڑوں کی دھلائی دھوبی کو دے دو، کھانے کی پکوائی اکرم کو ادا کر دو. جب والا مثالوں میں پسائی، جسے پسوائی بھی کہتے ہیں، دھلائی، پکوائی، سلائی وغیرہ سب عام اس میں معاوضہ کہلاتے ہیں. اس میں معاوضہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اس میں معاوضہ بنانے کے لیے متعدی مصدر کا نہ دور کر کے آخر میں امزہ چھوٹی یہ بڑھا دی جاتی ہے اور اس میں معاوضہ بن جاتا ہے. مثلا سلانا سے سلائی، دھلانا سے دھلائی، پکانا سے پکوائی. اس میں صفت. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ہم اس میں صفت کے بارے میں بات کریں گے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.